بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو میرا بہت بہت سلام، دعا اور پیار۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، ایک شخص اپنے بچپن کا واقعہ تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک بار بچپن میں وہ نکر پہن کر مدرسہ چلے جاتے ہیں۔ مولوی صاحب جب مدرسے میں اس کو نکر میں موجود پاتے ہیں تو بہت ہی زیادہ غصہ ہوتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تم سیدھا جہنم میں جاؤ گے۔ وہ روتے ہوئے گھر آتے ہیں، والدہ سے سارا قصہ بیان کرتے ہیں اور والدہ سے شکایت لگاتے ہیں کہ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ والدہ ان کی بات سن کر ان کو تسلی اور تشفی دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جہنم میں جانا تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ جہنم میں جانے کے لیے کسی کو تکلیف دینا پڑتی ہے، کسی کا حق کھانا پڑتا ہے، کسی کا دل توڑنا پڑتا ہے، کسی کی چغلی کرنی پڑتی ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، چوری کرنی پڑتی ہے۔ وہ یہ سب اتنے مشکل کام ہیں کہ تم سے نہیں ہوں گے۔ تم بہت سست ہو، آرام طلب ہو، تم یہ اتنی مشقت نہیں کر سکو گے۔ چنانچہ تم جہنم میں نہیں جاؤ گے، تم جنت ہی میں جاؤ گے۔ ہمارے ارد گرد بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اپنے بارے میں تو بہت اچھے سے آگاہ نہیں ہوتے، جن کے اپنے پاس تو جنت کی چابیاں موجود نہیں ہوتی، لیکن وہ ہمیں ضرور یہ احساس دلاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے، ہمارا انجام اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے تعلق کو بھی خدا کے ساتھ واضح نہیں کر سکتے، لیکن لوگوں کو اور ان کے تعلق کو خدا کے ساتھ ضرور بیان کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ان کا خدا کے ساتھ کیسا تعلق ہے، حالانکہ خدا کا اپنے بندوں کے ساتھ جیسا تعلق ہے وہ بالکل بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کس کو پسند کرتا ہے، کس کو کب کس طرح نواز دے، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہم محض دوسرے انسان کو لباس مختلف ہونے پر جہنم کی بشارت دے دیتے ہیں۔ ہم محض لوگوں کے نظریات مختلف، اگر ہمارے نظریات سے مختلف ہیں تو ان کو جہنمی قرار دیتے ہیں۔ اگر لوگ ہٹ کر سوچتے ہیں، ہم ہماری طرح نہیں سوچتے ہیں، اگر وہ ہماری طرح رہن سہن نہیں رکھتے ہیں تو ہم ان کو جہنمی قرار دیتے ہیں۔ اور یہاں تک تو کبھی کبھی ہم لوگوں سے ان کا مسلمان ہونے کا حق بھی چھین لیتے ہیں۔ چونکہ ہم اپنے کام سے کام نہیں رکھتے ہیں، چنانچہ ہم خدا کے کاموں میں بھی مداخلت کرتے ہیں اور یہ فیصلے بھی کرتے ہیں کہ کس کا آنے والا کل کیسا ہوگا، کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ اور پھر جب کوئی بھی انسان خدا کے معاملات میں دخل اندازی کرے تو اس کو پھر اپنی بربادی کا انتظار ضرور کرنا چاہیے۔ پہلے ہوتا تھا لوگ غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کرتے تھے، لیکن اب تو ہم اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں۔ اگر آپ وہ دور دیکھیں، وہ زمانہ یاد کریں جو زمانہ جاہلیت تھا اور اسلام کا نیا نیا آغاز ہوا تھا، اس وقت بھی صحابہ کرام نے کبھی کسی شخص کو، کسی کافر کو، کسی منافق کو، کسی مشرک کو یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارا انجام جہنم ہے یا تم جہنم میں جاؤ گے۔ تب بھی ان کی زبان نے کبھی کسی غیر مسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، لیکن ہم مسلمان ہوتے ہوئے ایک مسلمان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کریں تو یہ بہت ہی شرمناک اور دردناک بات ہے۔ ہر ایک ولی کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر ایک گناہ گار کا مستقبل ہوتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کون کب کیسے کس راہ پر چل نکلے، تو ہم اتنی بڑی بات کہہ کر خود کو خدا کی نظروں میں اور لوگوں کی نظروں میں کیوں گراتے ہیں؟ ہم کیوں وہ بات کہتے ہیں جس کا انجام ہمیں بھگتنا پڑے گا، جس کے نتائج ہمیں دیکھنا پڑیں گے؟ اپنا احتساب کرتے رہیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بے حد خیال رکھیے گا، اور یقیناً صحیح علم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات کے پاس ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، جیتے رہیں۔ اللہ حافظ۔